دکھاؤ مجھے ایسا شیر جو کرتا ہو پلٹ پلٹ کے وار، جس کے ایک وار سے دشمن ہو فنار، جس نے چیر کے مرحب کو بنا دیا عبرت کا نشان۔ دکھاؤ ایسا جسے ملی ہو سرفرازی ولیوں کے بھی ولی کی، جسے ملی ہو شمشیر ذوالفقار جیسی، جسے جانتا ہو زمانہ حیدر کرار، حیدر حیدر حیدر۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب ولیوں کے ولی، اماموں کے امام، امام علی علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو 30 عامل فیل 11 رجب کو امام علی کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر کی طرف آتی ہیں اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے یہ فرماتی ہیں کہ اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ تو بس خانہ کعبہ کی دیوار کا ٹوٹنا تھا اور امام علی علیہ السلام کی والدہ کا اندر داخل ہونا تھا۔ یہ منظر حضرت عباس ابن عبد المطلب دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو آپ لوگوں کو چیخ چیخ کے کہنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئیں، آؤ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کے ان کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات مکے سے پورے عرب میں پھیلنے لگی۔ لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ جس کے پیٹ میں بچہ ہے خانہ کعبہ کے اندر، وہ بھی دیوار سے۔ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ کھلتا نہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں 2 لوگ مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ نے لکھا کہ عرب کی سرزمین پہ اس سے پہلے اتنا ہجوم ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ بس تاریخ 13 رجب المرجب 30 عامل فیل سب خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور وہی شگاف پھر سے ظاہر ہوا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگے کہ اے محمد جاؤ دیکھو، تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک قدم لیے خانہ کعبہ کے اندر جیسے ہی داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک نورانی بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امام علی کی والدہ پریشان ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری ماں آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی، اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی میرے بیٹے کا ظہور کیا تب سے لے کر نہ یہ روتا ہے اور نہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول مسکرانے لگے۔ جیسے ہی بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکرانے لگا، اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان کو امام علی علیہ السلام کے منہ میں دی تو امام علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کو چوسنے لگے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول اپنی گود میں لے کے امام علی علیہ السلام کو باہر آتے ہیں تو پورا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھ کے جھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لوگ آپس میں پوچھنے لگتے ہیں، کہنے لگتے ہیں کہ اس بچے کا نام کیا رکھیں؟ اتنے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں، اس سے پہلے آج تک کسی بچے کی ایسی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس بلندی پہ کوئی پہنچ نہ سکے۔ بس فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اتنے میں حضرت ابو طالب امام علی کو لے کر گھر کی طرف جا ہی رہے تھے کہ کسی منافق نے کہا کہ ابو طالب کیا وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ مکہ میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پہ سام چھوڑتے تھے۔ اگر سام بچے کو مار دیتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، لیکن اگر سام بچے کو کچھ نہ کہتا تو پھر یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہے اور ہمارے لیے قابل عزت بنے گا۔ حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول کو دیکھا، امام علی علیہ السلام کو دیکھا اور ایک جگہ امام علی کو رکھ کے کہنے لگے، لاؤ اس سام کو جس پہ تم فخر کرتے ہو۔ اس سانپ کو چھوڑا گیا۔ جیسے ہی وہ سانپ امام علی کے قریب آیا تو امام علی علیہ السلام نے اپنے ننھے ہاتھوں سے پکڑ کر اس سانپ کو چیر دیا۔
بس سب لوگ زور زور سے کہنے لگے کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیا اور چیر پھاڑ کو کہتے ہیں درہ۔ لوگ زور زور سے کہنے لگے حیا درہ، اور یہ آواز فضا میں گونج گونج کے یہ معلوم ہونے لگی کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو حیدر حیدر حیدر۔ اس آواز کو سن کے امام علی علیہ السلام کی والدہ فرمانے لگی کہ یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔ سلام ہو ولیوں کے ولی، اماموں کے امام، حیدر کرار، شیر خدا علی ابن ابی طالب پر۔